السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات ہیں اور اس کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کے بعد اس کے سینے پر کلمہ لکھنا اور آنکھوں میں سرما لگانا کیسا ہے، اور قبر میں زمزم کا پانی ڈالنا اور ایک کتاب رکھنا جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کیا وہ رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے، کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جو میت ہے، اس کی جو لاش ہے، غسل دینے کے بعد حدیث میں جو ذکر آیا ہے، جو اجازت ملتی ہے، وہ کافور لگانے اور خوشبو لگانے کی، بس سرما لگانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ سرما نہیں لگایا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ مرد کی میت کو خاص طور پہ کنگھی کرتے ہیں، ہاتھ پیر کے ناخن کاٹتے ہیں، ان سب کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی ملنے والا نہیں ہے میت کو، لہذا اس سے بچا جائے۔ غسل دینے کے بعد خوشبو لگائی جائے، اس کے بعد کفن پہنا دیا جائے، اور کفن پہ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی چھڑکنا، اس کا بھی ذکر حدیث میں نہیں ہے، بچنا چاہیں تو بچیں، لیکن فقہا نے، علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک متبرک پانی ہے، یہ جہاں ہوتا ہے برکت ہی لاتا ہے، تو ایک برکت کی نیت سے اگر کوئی آدمی قبر کے اندر چھڑکنا چاہے زمزم کا پانی تو چھڑک سکتا ہے۔ باقی مرنے کے بعد زمزم کام آنے والا نہیں ہے، عمل کام آنے والا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھا ہے کہ کوئی ایک کتاب رکھی جاتی ہے، جی ہاں، بعض لوگ رکھتے ہیں وہ کتاب قبر کے اندر، عہد نامہ اس کا نام ہے، اور بعض لوگ کچھ اسی طرح کی اور دوسری کتاب بھی رکھتے ہیں میت کے ساتھ قبر میں۔ اس طرح کے رکھنے کا نہ تذکرہ ہے حدیث میں اور نہ کوئی فائدہ ہے، نہ علماء اور فقہا نے اجازت دی ہے، بلکہ یہ کتاب جو آپ رکھیں گے یہ بھی میت کے ساتھ مٹی میں گل جائے گی، سڑ جائے گی، تو ایک اچھی خاصی کتاب کو ضائع کرنا ہے، یہ گلا دینا اور سڑا دینا، میت کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ پورا قرآن ساتھ میں رکھ دیں تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قبر میں اللہ قرآن کو ساتھی بناتے ہیں، وہ یہ پیپر والا ورق والا قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن جو معانی، جو مفاہیم ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے آنکھوں سے، اللہ کا کلام، یہ لکھے ہوئے جو یہ حروف ہیں، اصل جو اللہ کا کلام ہے، جو حروف کا اور الفاظ کا محتاج نہیں ہے، وہ کلام من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے دوست بن کر آتا ہے ہمارا قبر کے اندر۔ تو اگر ہم قرآن سے دل لگائے ہوئے تھے، زندگی میں محنت سے پڑھتے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، انشاءاللہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ رکھا ہوا پیپر اور حروف والا قرآن یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے نہ قرآن، نہ کوئی عہد نامہ، کوئی اور دوسری کتاب نہ ثابت ہے حدیثوں سے، نہ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اسی لیے اس سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے۔ اعمال ساتھ لے کر جائیں، حدیث میں آیا ہے عمل ساتھ دینے والا ہے، باقی کوئی ایسی کتاب نہیں، کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ گرل فرینڈ کو دیکھنا اور دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا، فون میں یا سامنے دیکھنے سے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے موسم میں کوفہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، مچھر مارنے سے دم واجب ہوتا ہے کیا؟ احرام پہن کے کوئی آدمی مچھر مار دیا تو دم واجب ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ خون نہیں بہانا ہے احرام پہن کے کسی کا بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، اے کوفہ والو، تم لوگ نواسہ رسول کا خون بہا دیے، شہید کر دیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب پوچھنے نہیں آئے کیا دم واجب ہوتا ہے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنا بڑا جرم ہم نے کر دیا، کبھی نہیں آئے پوچھنے، آج مچھر مارنے پہ تم کو دم یاد آ رہا۔ تو آپ کا سوال اسی طرح ہے، گرل فرینڈ کو دیکھنا، اس سے ملنا، یہ پورا ایمان خطرے میں ہے، آپ کو وضو کی پڑی ہوئی ہے، وضو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے، پورا ایمان خطرے میں ہے، نواسہ رسول کو شہید کرے، اتنا بڑا جرم کرے، اور پڑی ہوئی ہے کس کی؟ مچھر مارنے کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا، میرا بھی یہی جواب ہے، ایمان کی فکر کرو، آپ گرل فرینڈ کو چاہے موبائل میں دیکھ رہے یا سامنے سے دیکھ رہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا تقویٰ تو گیا، کب کی نکل گیا وہ، جیسے ہی آپ نے گرل فرینڈ بنا لی، تو آپ کو وضو کی پڑی ہوئی ہے، خواہ مخواہ کو ایمان کی فکر کیجیے اور بچیے ایسے تعلقات سے، گرل فرینڈ وغیرہ کے۔
اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جب امام صاحب عربی خطبے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں منبر پر، اس وقت دعا کرنا کیسا ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے کیا؟ دیکھیے، حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت تھوڑی دیر کا کہ اس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ قبول کرتے ہیں۔ پورا جمعہ کے دن، جمعہ صبح سے لے کر شام تک ایک گھڑی ہے۔ اب حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ہے، جیسا لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا، ایسی جمعہ کی اس قبولیت کی گھڑی کو بھی چھپا دیا گیا۔ اب آئیے، علماء نے لکھا ہے کہ جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں خاص طور سے تلاش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ فجر سے پہلے کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن فجر سے پہلے دعا مانگیں، ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی وہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی جب اذان ہو تو اذان اور خطبے کے درمیان کا وقت یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، سنت پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی دعا مانگیں، ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی اس وقت ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے دو خطبوں کے بیچ میں جب خطیب بیٹھتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، یہ بھی بڑا جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی اسی وقت ہو، اس وقت بھی مانگ لیں۔ اسی طرح ممبر سے اترنے سے لے کر اقامت شروع ہونے تک چند سیکنڈ کا وقت رہتا، اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے یہ بھی بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت والی گھڑی اسی وقت ہو۔ اور اسی طرح جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ بھی بڑی عبادت کا اور بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہو۔ تو یہ تمام اوقات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے انہی میں سے کسی نہ کسی وقت میں وہ گھڑی یقیناً ہوگی، لہٰذا ان تمام اوقات میں جمعہ کے دن ہم دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ تو انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے دو خطبوں کے درمیان میں جو بیچ میں خطیب بیٹھتا ہے، وہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ، تو لہٰذا ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں مسجد میں اور باوضو بیٹھے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ فوراً دعا مانگ لیں کہ اگر وہی گھڑی ہو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی دعا، وہ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، یقین نہیں ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے وقت بالٹی میں یعنی بکیٹ میں ناپاک چھینٹے گر جاتے ہیں، چاہے میں کتنا بھی بچوں، میں بہت پریشان ہوں، پچھلے کئی مہینے سے میری نماز اور سب عبادت چھوٹ رہی ہے، پلیز مجھے کوئی حل بتائیں۔ دیکھیے، اسلام اتنا سخت نہیں ہے، آپ بکیٹ میں پانی بھر کے پانی نہا رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بکیٹ آپ کے پاس رہے گی، آپ کتنا دور کریں گے، پھر آپ کا غسل نہیں ہو پائے گا، اتنی دور بکیٹ رکھیں گے اور ایک ایک مگ جا کے وہاں سے لے کے آ کے یہاں اپنے اوپر پانی ڈالیں گے، وہ غسل نہیں ہوگا، اور اتنے بڑے حمام اور غسل خانے بھی ہوتے نہیں ہیں، لہذا بالکل بلا تکلف بکیٹ بازوں میں رہنے دیں۔ آپ ناپاک بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے پورا غسل کریں، غسل کے دوران آپ کے جسم سے ٹچ ہوا پانی اس میں گرتا ہے بکیٹ میں، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ دیکھو، ناپاکی نہیں گر رہی، آپ کے جسم کو ٹچ ہو کے وہ پانی جا رہا ہے، مائع مستعمل۔ مائع مستعمل کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو پانی پہلے سے ہے اس پر اگر یہ غالب آ گیا، اس سے زیادہ ہو گیا، تو پھر تب وہ ناپاک ہوگا۔ اگر غالب نہیں آیا، کچھ چھینٹے گرے ہیں خالی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پاک رہے گا پانی۔ مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی صابن لگایا اور ایسا پانی ڈالا کہ زمین پہ کم گرا، پورا بکیٹ میں گر گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت پانی کا کلر پورا صابن کے ویسا ہو جاتا، تو اب کہا جائے گا کہ غالب آ گیا، مائع مستعمل، جسم سے ٹچ ہوا سو پانی بکیٹ میں جا کے غالب آ گیا، اور جو اصل پاک پانی تھا وہ بیچارہ مغلوب ہو گیا، وہ دب گیا، اب اس پانی سے غسل صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن عام آدمی جو غسل کرتا ہے کچھ چھینٹے اچھل کے اس میں جاتے ہیں، بچنا چاہے تو بچے، نہیں بچنا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی بکیٹ میں نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے کہ تم پاک نہیں ہوئے، پانی ناپاک تھا، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے وضو میں بھی غسل میں بھی۔ آپ اس وسوسے کو جھٹکیں، لاحول پڑھیں، اور بالکل آپ مطمئن رہیں کہ آپ پاک ہیں، اور آپ نماز پڑھیں اور جو عبادت کرنا ہے چاہتے ہیں کریں، اور بالکل اس کی پوری اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔